آج ہم آپ سے بات کریں گے ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے۔ 21 مارچ کو ہم ڈاؤن سنڈروم کا دن مناتے ہیں۔ یہ ورلڈ وائڈ منایا جاتا ہے۔ ڈاؤن سنڈروم ایک ایسا مرض تو میں نہیں کہوں گی، ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں جو بچہ ہے اس کے کچھ ایسے فیچرز ہوتے ہیں اور کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ڈاؤن سنڈروم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جینیاتی مرض ہے، یعنی کہ جینز سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس میں اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں، ڈاؤن سنڈروم کے بچوں میں قدرتی طور پہ جب بچہ بن رہا ہوتا ہے تو جینز کی تقسیم میں کچھ مسئلہ آ جاتا ہے اور یہ پھر ٹوٹل 47 جینز بن جاتے ہیں، یعنی کہ 21ویں کروموزوم پہ ایکسٹرا جین لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے کچھ ایسے فیچرز بچے کی شکل و صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کی ذہنی نشو و نما میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچے کی بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں عام بچوں سے۔ اگر پیدائش کے بعد اس بچے کو دیکھا جائے تو کچھ آپ کو اس کی آنکھیں اپورڈ سلانٹ کی طرف نظر آئیں گی، اس کے امبلائکل ہرنیا ہو سکتا ہے، اس کا سر کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے کان تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں، ٹنگ کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے یہ فیچرز تھوڑے سے زیادہ ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ تشخیص اس مرض کی ایسے ہوتی ہے کہ حمل کے دوران اینٹی نیٹلی اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے، یعنی کہ کچھ بلڈ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ایمنیوٹک فلوئڈ کی انالیسس کے ذریعے اور الٹرا ساؤنڈ مدر کے جو حاملہ ماں کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس کی تشخیص میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر اس دوران کسی نے تشخیص نہیں کرائی اور پیدائش کے بعد شک ہوتا ہے کہ بھئی اس بچے کو ڈاؤنز ہے، تو اس میں بھی ہم جو ہے ایک کیریو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے جو بلڈ کے تھرو ہوتا ہے، اور اس میں جینز کی انالیسس کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے ہم یہ حتمی ڈائگنوسس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بچے آلموسٹ نارمل بچے ہوتے ہیں، صرف ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں اور ان کے مائل سٹونز تھوڑے سے پیچھے ہوتے ہیں عام بچوں کے مقابلے میں۔ مائل سٹون سے مراد کہ بچہ گردن کب ٹھہراتا ہے، بچہ چلتا کب ہے، بچہ بیٹھتا کب ہے، یہ ساری چیزیں وہ تھوڑی سی عام بچوں کے مقابلے میں دیر سے کرتا ہے۔ سمجھ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بچے ٹرینیبل ہیں، یعنی کہ ان کو آپ سکل سکھا سکتے ہیں، ان پہ تھوڑی سی محنت سے یہ اسکول جا سکتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ ڈفرینٹ سکلز میں ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ انفیکٹ جو مائلڈر ویرائٹیز ہوتی ہیں ان کی، یہ انفیکٹ جابس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے جب یہ بچہ ڈیلیور ہوتا ہے۔ ماں باپ کو ایکسیپٹ کرنا شروع میں ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم ان کو بتاتے جاتے ہیں کہ بھائی اس کا اس طرح سے کیئر ہوگی، اس کی اس طرح سے ٹریننگ ہوگی، ان کی اسپیچ ڈیلے کے لیے ٹریننگ کی جاتی ہے، آکیوپیشنل ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کی اسکولنگ کے لیے ان کو سکھایا جاتا ہے، اور اس سے بہت حد تک یہ ایک نارمل بچوں کی اسٹریم کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزوں کی اسکریننگ ضروری رہتی ہے۔ ان بچوں میں تھائرائڈ کے پرابلمس ہو سکتے ہیں، نزلہ کھانسی عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتا ہے، ان کی جو ریڑھ کی ہڈی کا اوپر کا حصہ ہے جو نیک کی طرف کا ہوتا ہے وہ کچھ بچوں میں تھوڑا سا ڈسلوکیٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو اس کی اسکریننگ ہوتی رہنی چاہیے۔ یہ بچے تھوڑا سا موٹاپے کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں، تو ان کی ڈائٹ کے حوالے سے توجہ دینی پڑتی ہے، اور اسی طرح کی چھوٹی موٹی اور چیزیں ہوتی ہیں جو اگر ان بچوں میں پائی جائیں، جیسے دل کے امراض، تقریباً 50% ڈاؤنز کے بچوں میں دل کے امراض ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اسکرین کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اگر کسی کا بچہ ڈاؤن سنڈروم پیدائش کے وقت ڈائگنوز ہوتا ہے یا پیدائش کے بعد بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ڈاؤن سنڈروم ہے، تو پلیز آپ پریشان نہ ہوں اور بہت زیادہ ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں، بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں،
بالکل بھی ایگریسو نہیں ہوتے ہیں، مائلڈر ویرائٹی ہوتی ہے یہ بچوں کی، اور یہ بڑے ہی لونگ ہوتے ہیں۔ ذرا سی محنت سے، ذرا سی سمجھ بوجھ سے آپ ان کو ایک نارمل بچے کی طرح تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عام بچوں سے آپ اس کو کمپیئر نہ کریں۔ آپ ان کو ان کے پیس میں گرو کرنے دیں گے تو آپ بھی خوش رہیں گے، اور یہ بچے بھی بہت اچھے آگے جا کے ایک ہماری سوسائٹی میں ایک کارآمد بچوں کی طرح پھل پھول سکیں گے۔